پر حکمران ہو تو اس کی بھی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. شرط یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ نہیں کہ ہر حاکم کی اطاعت شرط ہے، حاکم کی ہر بات مانی جائے گی، مگر جہاں اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف وہ کرے گا اس کے خلاف اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، چاہے اس وقت اس کو کوئی باغی کہے یا بغاوت کہے. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر، قانون شریعت سے بڑھ کر کسی کا کوئی قانون نہیں ہے. سپریم لا، ورلڈ آرڈر صرف اور صرف اسلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم تھوڑے لوگ ہیں کہ جو ورلڈ آرڈر اسلام کو مانتے ہیں، ورنہ ہمارا ورلڈ آرڈر امریکہ ہے. ہم اس کی غلامی قبول کر لیں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، حاکم کا یہ فرض ہے کہ وہ ضروریات زندگی عوام کو میسر کرے. اگر وہ عوام کو ضروریات زندگی مہیا نہیں کر سکتا، پرووائڈ نہیں کر سکتا، تو وہ حکومت چھوڑ دے. اگر وہ حکومت نہیں چھوڑتا تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے خرچے اور عیاشیاں کم کر دے. لیکن افسوس اس پر کسی سیاستدان کی سر پر کوئی بھی جوں نہیں رینگتی. ویسے تو ان کے سر میں بہت جوئیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جوں نہیں رینگتی ان کی. یہ خلیص غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، شرابی، کبابی، ذلیل، زانی، ذلت امیز زندگی گزارنے والے آج کل کے سیاستدان ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، انہیں صرف اپنے محلوں کی اور اپنے گھر کی اور اپنی جائیدادوں کی اور بہر کی زندگی ان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن مرنے کے لیے کہتے ہیں ہم پاکستان کی سرزمین چاہتے ہیں. تو آؤ، ہماری سرزمین پاکستان کی تمہارے لیے حاضر ہے، مگر اپنی پراپرٹیاں تو ساری کی ساری واپس لاؤ. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں اور دوستوں، جو ملک کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حب الایمان، حضور نے قرار دیا ہے کہ ایمان کی محبت جو دراصل ہے وہ وطن کی محبت کے ساتھ ہے. اس شخص کی ایمان سے محبت نہیں ہے جو وطن سے محبت نہیں کرتا، جو وطن کی خاطر وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، جو وطن کی خاطر وہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کر سکتا، وہ ہمارے حکمران بننے کا اہل نہیں ہو سکتا. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنی ہے، لیکن محرکات بھی تو بتانے ہیں کہ خودکشی کے محرکات کیوں ہیں. سب سے پہلا محرکہ دین سے دوری ہے. سب سے پہلا محرکہ سب سے پہلا محرکہ دین سے دوری ہے. اور ہم آج اسلام اور دین سے دور ہیں. آج ہم مساجد سے دور ہیں، آج ہم خانقاہوں سے دور ہیں، مراکز سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں. آج اللہ والوں سے ہم دور ہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنی اصلاح کر لیں. یہی وجہ ہے، ایک تو ہم اللہ کے گھر سے دور، اور دوسرا اللہ کے قانون سے دور، اور پھر مایوسی کا شکار اس قدر کہ برداشت کی کمی ہوتی جا رہی ہے، عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. ہر شخص، پہلے میں اپنی بات کروں گا پھر کسی اور کی بات کروں گا. میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے خوب شور مچا لوں گا، شاید کہ میں گھر کے اندر کوئی بات یا کھانا پکا ہوا دیر سے، یا کوئی گھر کے اندر کمی یا کوئی کھانے میں کمی، اس کی برداشت میرے اندر ہو. پہلے میں اپنی بات کروں گا پھر کسی اور کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر دے، برداشت دے، حوصلہ دے، علم دے. علم دے لیکن علم دے ایسے علم کی کوئی حیثیت نہیں جس علم کے ساتھ علم نہ ہو، برداشت نہ ہو، حسن خلق نہ ہو، حسن خلق نہ ہو، انسانی زندگی کا پیار نہ ہو، اور آپس میں رہن سہن میں چاہے پڑوسی کافر کیوں نہیں اس کی خبر گیری نہ ہو. سب سے آج بڑی کمی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں، خاص طور پہ بڑے علاقوں میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنازہ نکل رہا ہے اور جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ حال ہو چکا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر بھی نہیں ہوتی. کچھ پڑوس ایسے ہیں کہ جو رکھنا نہیں چاہتے، تو کچھ پڑوس ایسے ہیں جو ملنا نہیں چاہتے. آج امت ایک نفسا نفسی کی کیفیت میں شکار ہے. اس کی بھی وجہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا
کہ پڑوسیوں کے نیبرز کے کتنے حقوق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ میں جیسے میراث کے اندر ذوی الارحام ذوی الفروض عصبات کو میں نے حق دیا ہے، جو تمہارے قریبی رشتہ دار خونی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے مال کے تمہارے مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑوسیوں کو بھی تمہارے مال میں وارث بناؤں۔ اب اندازہ کیجیے، ہم تو ایک دوسرے پڑوسی کو سلام ہی نہیں کرتے۔ پہلے ایک اچھا ماحول ہوا کرتا تھا، مسجد میں لوگ آتے تھے، ایک دوسرے سے حال احوال لیتے تھے۔ اب تو کالونیاں جب سے بنی ہیں، سوسائٹیاں جب سے بنی ہیں، ڈیفینس کا حال تو بہت ہی برا ہے، اور اس طرح پورے پاکستان میں اچھی سے اچھی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں کوئی اقدار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے کہ مسلمان مسجد میں بھی آتا ہے ان سوسائٹیوں کی تو ایک دوسرے کو ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں، منہ موڑ لیتا ہے، پوچھتا تک نہیں کہ ایک انسان بیٹھا ہے، وہ کتنے دن سے آ کے خاموشی سے اداسی کی حالت میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، کوئی مشکل تو نہیں اس کی۔ یہ حال احوال لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ ہم نے آج پڑوسیوں کے حقوق چھوڑ دیے، اس پر ایک الگ خطبہ ہوگا۔ اور یہاں تک کہ خودکشی کے بڑھتے ہوئے یہ سوسائڈ جو آج ہمارے اندر بڑھتا ہوا رجحان جو امت میں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں کہ کوئی اخبار جس میں خبر ایسی چھپتی نہ ہو کہ باپ نے اپنی بیوی کو، باپ نے اپنے بچوں کی ماں کو اور اپنے بچوں کو ذبح کر کے خود بھی اپنے آپ کو ہینگ کر دیا، یا کوئی ریل کے نیچے آ گیا، یا کوئی چھلانگ لگا کے مر گیا۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو پرنٹ میڈیا پر آ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہماری منزل سے بالکل دور ہیں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کا اگر ہم نے ادراک نہ کیا، اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی خوشحال گزر رہی ہے اور ہم اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں، ان بچوں کا خون، ان بچوں کا خون، ان انسانوں کا خون روز قیامت صلہ رحمی بھی پکار کر کہے گی کہ جس نے مجھے توڑا، اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور ایسے ہی پڑوسی بھی، اور وہ لوگ بے کس اور مزدور اور وہ طبقہ جو اس وقت اس سخت ترین جو غربت کی انتہائی لکیر تک پہنچ چکا ہے، آج جو کھانے پینے سے محتاج، یا وہ علاقے جہاں پر پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں، اگر وہ اس حال میں مرے تو روز قیامت وہ چیخ چیخ کر وہ خون پکارے گا کہ اللہ ان کو بھی آج ایسا ہی کر دے جیسا کہ انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں ہمارے اپنے اعمال، اس پر ہے کوئی کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کسی پر کوئی احسان۔ اگر نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، مال کی فرض ہے، کون سا تمہارا احسان ہے؟ کون سا اس پہ احسان کی بات کرتے ہیں؟ اصل زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جی سکے۔ اپنے لیے جینا آسان ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی اپنے مال کو پیش کرنا، اپنی زندگی کو پیش کرنا، اپنے وقت کو پیش کرنا، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے صلہ رحمی، اور اسی کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور شفقت کہ جس پر اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بہت سے واقعات جو پیش کرنے ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کو پیش کروں، میں خودکشی کے بارے میں پہلے اس کی مذمت جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا مقصد؟
ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تو بڑا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو سے مراد یہ ہے کہ ایسا قسم مت کرو کہ جن ہاتھوں کے قسم کے نتیجے میں تمہیں اپنی جان دینی پڑے۔ ایسی مزدوری بھی مت کرو کہ جس مزدوری سے تمہاری جان چلی جائے۔ کیوں؟ سختی سے منع کیا گیا۔ رزق کا ضامن اللہ ہے، لیکن سبب کا اختیار کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ لیکن سبب کا اختیار کرنا اتنا واجب ہے جتنا کہ انسان کے جسم پر مشقت اٹھانا واجب ہے۔ یہ جان یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت بھی اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا۔ یہ آنکھیں دی، یہ کان دی، یہ سر دیا، یہ دل دیا، یہ ہاتھ دی، یہ پاؤں دی، کیا اس کو بھی آرام دیا، سکون دیا؟ سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما ڈالا، طبیعت کو فراخی میں رکھا؟ پوچھ گچھ ہے۔ اس لیے اس قدر مشقت کے جس مشقت کے اندر انسان کی جان کھو جائے، ایسی مشقت سے اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا۔ اور حضور نے پھر دعا بتائی ہے کہ یوں دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو تو صحیح، وہ رب تمہیں دیتے کہ نہیں دیتا، تمہاری تنگی کو دور کرتے نہیں کرتا، تمہاری ناامیدی کو دور کرتے نہیں کرتا، تمہاری مایوسی کو ختم کرتے نہیں کرتا۔ یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس بورڈ کے اوپر، کسی کو محبت ہو تو جا کے اٹھائے اور پڑھے۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں تجھ سے کام کرنا جو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ میں مشقت کروں، لیکن اے اللہ اس مشقت کی مصیبت سے مجھے بچا۔ نعوذ بک من جہد البلاء، کام کی مشقت سے مجھے بچانا۔ کام تو میں کروں گا، ڈیوٹی میں دوں گا، مزدوری میں کروں گا، دھوپ میں ٹھہروں گا، اینٹیں اٹھاؤں گا، لیکن اے اللہ اب اس مشقت کو اٹھانے کی طاقت بھی تو عطا کر کہ اس مشقت کے اندر کہیں تکلیف نہ آئے، اس تکلیف سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صبح سویرے دعا مانگا کرو تاکہ سارا دن خیر سے گزر جائے۔ آمین کہتے جاؤ۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں تجھ سے کاموں کی مشقت سے پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا کام نہ دے کہ جس کی مشقت میں غرق ہو جاؤں، ذلیل ہو جاؤں، رسوا ہو جاؤں، نادم ہو جاؤں اور میرا جسم اس میں نقصان اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ ودرک الشقاء، اور تقدیر کی برائی سے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ جب تقدیر کی برائی آتی ہے تو انسان بچ نہیں سکتا، تو پہلے سے اللہ سے کہو اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا۔ ودرک الشقاء وسوء القضاء، وسوء القضاء کے معنی تقدیر کی برائی۔ ودرک الشقاء، بدبختی کی دھول سے بھی بچا۔ ودرک الشقاء، ایک تو بدبخت ہوتا ہے، بدبخت تو بہت دور کی بات ہے، اے اللہ بدبخت کے اس گرد سے بھی بچا جو گرد اس کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ ایسی حالت میں نہ لیا جس حالت میں میرے دشمن مجھ پر خوش ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مایوسی اور خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان میں سب سے پہلے ہمیں اس خودکشی کی مذمت کرنی ہوگی کہ جو شخص اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ تو اپنی مرضی سے جائے گا، نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ تو اپنی مرضی سے جائے گا۔ جس رب نے تجھے بھیجا ہے وہ پتھر میں کیڑے کو پال سکتا ہے تو تجھے رزق نہیں دے گا؟ اگر آج تیرے اوپر تھوڑی سی مشکل آ گئی ہے، اگر مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے، سب سے پہلا حق تو حکمرانوں کا ہے کہ وہ عوام کو ضروریات زندگی پرووائڈ کریں، اور ضروریات زندگی سب کی سب مفت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ضروریات زندگی حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو، رعایا کو فری آف کاسٹ دے، کوئی اس پر قیمت نہ ہو۔ یہ الٹا ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس، یہ تو حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بجلی پہ ٹیکس،
یہ حرام ہے، یہ سب ٹیکس جو ہیں اسلام میں حرام ہیں. لیکن افسوس کہ اگر حکمران اپنی خرچیوں کو، اپنی عیاشیوں کو، اپنے خرچوں کو اگر وہ کم کرتے ہیں تو اللہ کی قسم چیلنج سے یہ کہتا ہوں کہ ملک کے اندر غربت کا گراف کم ہو سکتا ہے، بے روزگاری کا گراف گر سکتا ہے، غربت افلاس ختم ہو سکتی ہے. دوسری مین وجہ، ایک تو حکمران، لیکن سارا ملبہ ہم حکمرانوں پہ نہیں ڈالتے، سارا ملبہ ہم حکمرانوں پہ نہیں ڈالتے. دوسرا طبقہ ہمارا اہل ثروت طبقہ ہے، وہ طبقہ ہے جو اللہ نے ان کو دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، جن کی پراپرٹیاں بیرون ملک پڑی ہوئی ہیں اور اپنے ملک کی غریب عوام کو وہ کھلانا پسند نہیں کرتے. وہ اپنے پیسے کو وہاں محفوظ سمجھتے ہیں جہاں ان کے بینک بیلنس بغیر نام کے ہوتے ہیں، کتوں کے نام پر بینک بیلنس ہیں. جب مرتے ہیں تو ان کے وہ بینک بیلنس وہ سارے منجمد ہو کر انہی حکومتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ جس علاقے میں ہیں. آپ اس سے بہت واقف ہیں، میں نہیں واقف، میں نے اشارہ دے دیا. افسوس کہ وہ اہل ثروت طبقہ، وہ فیکٹریوں کے بعد رکھنے والے، وہ بڑی بڑی دکانوں سجانے والے، جن کی کروڑوں کی املاک ہیں، وہ یاد رکھیں زکوٰۃ کے احکام سیکھیں، ورنہ ایک ایک پائی کا حساب روز قیامت ہوگا. اور زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد سب سے پہلا جہاد سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا ہے. میں حکومت وقت سے کہتا ہوں اہل ثروت سے ٹیکس لینے کی بجائے ان کی زکوٰۃ کا حساب لیا جائے، ان کے مالوں کی زکوٰۃ دیکھی جائے اور ان کا بینک بیلنس دیکھنے کے بعد آڈٹ کی جائے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر بھی ہے، اس کی ذمہ داری علماء پر بھی ہے. علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جتنا بھی تمہارا مال ہے وہ سارا کا سارا جو کہ انویسٹمنٹ کا حصہ ہے، ٹریڈ کا حصہ ہے، اس سارے مال پر ود منافع، مع منافع، صرف منافع نہیں، مع منافع، کرنٹ اماؤنٹ، سب کچھ پرنسپل اماؤنٹ ساری اکٹھی کر کے سال بھر میں اس پر 40واں نکالا جائے، یعنی 100 پر 2.5 روپے اور اسی طرح 40 پہ تقسیم کر کے اس کا حساب نکالا جائے. اگر یہ کر دیا جائے تو اس سے آپ کو خدا کی قسم کے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی پراپرٹی کے مالک ہیں لیکن وہ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو منافع پہ نکالتے ہیں، اصل اماؤنٹ پر زکوٰۃ نہیں نکالتے. غربت کیسے ختم؟ غریب خودکشی کر رہا ہے، بچوں سمیت لوگ ذبح ہو رہے ہیں، چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں دریاؤں میں، ریل کے سامنے آ کر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. یہ تو وہ واقعات ہیں جو پرنٹ میڈیا پہ آ رہی ہیں اور اکثریت ان واقعات سے بالکل پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہت سے سفید پوش ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جو گھروں کے اندر غربت و افلاس سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم بڑی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا حال احوال ہم لینا پسند نہیں کرتے. اس بارے میں بڑی پوچھ گچھ ہوگی. ایک علاقے میں خودکشی ہو گئی، بے شک اس کی مذمت قرآن میں ہے، اس کی مذمت احادیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ہریرہ سے حدیث مبارک آپ نے فرمایا من ترد من جبل فقتل نفسه، کہ جو شخص پہاڑ سے اپنے آپ کو گرائے غربت کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے. اب تو بہت سی اور بھی واقعات ایسے ہو رہی ہیں کہ جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کس طریقے سے مر رہا ہے. ایسی لو پوائزن دوائیاں آ گئی ہیں، وہ بھی خودکشی کا حصہ ہیں کہ جو کھا کر آہستہ آہستہ بندہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. یہ مایوسی کفر ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ، اگر مسلمان ہو تو اس مایوسی کے بیج کو ختم کرو، اس جراثیم کو دور کرو. یہ بہت برا جراثیم ہے کہ جس میں ہم مایوس ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں سوائے موت کے، سوائے قتل کے، سوائے خودکشی کے، سوائے سوئسائڈ کے، سوائے اپنے آپ کو ہینگ کرنے کے، سوائے اپنے آپ کو چھلانگ لگانے کے. میرے بھائیو، ایسی گولیاں نیند آور جس کی وجہ سے پچھلے دنوں میں جو موت واقع ہوئی ہے وہ بھی ایک مایوسی کی موت تھی کہ جس میں کافی تعداد میں اس کی وہ گولیاں، وہ ٹیبلٹس نشے کی کھانے کی وجہ سے موت واقع ہوئی. اس کو بھی علماء خودکشی کی موت کہتے ہیں. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ دین کو مذاق بنا رکھا ہے؟ ہر بات اپنی مرضی سے کرو گے؟ شد پہ لوہار ہو کیا؟ اپنی مرضی سے آئے ہو کہ اپنی مرضی سے جان لے رہے ہو؟ کوئی فیل ہوتے ہیں طالب علم
کسی کے نمبر کم آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے تو وہ خودکشی کر رہا ہے. کیا دنیا میں رہنا ہے تم نے مزے کے لیے ہمیشہ؟ کیا ہمیشہ کی زندگی یہاں گزارنی ہے کہ تم اپنے آپ کو مار رہے ہو؟ اور سن لو پھر، اگر مایوسی کی وجہ سے تم اللہ سے اس قدر مایوس ہو چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. جو مایوسی کی وجہ سے پھر موت کا شکار ہوتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ مت مایوس ہو جایا کرو اللہ سے، مت مایوس ہوا کرو اللہ سے. اللہ بڑا غنی ہے، بڑے خزانے والا ہے، مانگو تو صحیح، رو تو صحیح اس کے سامنے، وہ تمہاری مدد کرتا ہے نہیں کرتا. کیوں تم دنیا کی باتوں سے آ کر مایوس ہو کر اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کیوں تم مایوس ہو گئے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے ہو؟ تم نکلو، مدد کرو، تم چلو ایک دفعہ. اگر تمہیں اپنے وطن میں رزق نہیں مل رہا تو تم وطن سے دوسرے وطن ہجرت کرو. حضور کی حدیث ہے جو اپنے وطن سے رزق کو اگر مایوس ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرے دوسری جگہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ اس کو رزق عطا کرے گا. ہم نے آج اپنے اسباب بھی تو اپنے استعمال سے دور کر دیے. مایوسی کفر ہے، کفر. اللہ کہتا ہے یہ کافروں کا کام ہے جو اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور سن لو، جو ایسی حالت میں اگر اپنی جان کو کوستے ہیں، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو شخص اپنے چہرے کو مارے، اپنے سینے کو پھاڑے، اپنے جسموں کو مارے اور اس حال میں گھر کے اندر شور غوغا کرے. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں برداشت نصیب فرما. آج ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، معافی ختم ہوتی جا رہی ہے، عفو ختم ہوتا جا رہا ہے. برداشت کی کمی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ سے دوری ہے، نبی کے احکامات سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. جب برداشت نہ ہو چپ کر کے گھر سے باہر نکل جاؤ. بچوں کو مت اٹھا کے مارو، برتنوں کو اٹھا کے مت مارو، کہیں ایسا اوزار مت اٹھا لو کہ جذبات میں آ کر. آج طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ صرف برداشت کی کمی کی وجہ سے. تمہیں گالی آتی ہے، گالی دو. تم بیوی کو گولی طلاق کے ذریعے دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہر بات میں بیوی کا نام اٹھاتے ہو. وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لخت جگر ہے جو تمہارے گھر کے اندر خاتمہ بن کے بیٹھی ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تھوڑا سا غصہ ہو، کھانا لیٹ پکے، برداشت سے باہر آ کر برتن اٹھا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ گالی تو چلو دیتے رہو، مگر خدا کے لیے طلاق والی گالی چھوڑ دو. یہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، غصے میں بھی ہو جاتی ہے، خوشی میں بھی ہو جاتی ہے. اتنی شرح بڑھ گئی ہے، میرے پاس فتاوے آتے ہیں، تھک جاتا ہوں کہ کیا کروں، کیسے ان کو بچاؤں اس طلاق سے. گھر کے گھر اجڑ رہی ہیں. پھر اس کے بعد سوسائڈ نہیں ہو تو کیا ہوں گی، پھر خودکشیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی، بچے بکھر جائیں گے، وہ دربدر ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، برداشت پیدا کرو، برداشت پیدا کرو. اللہ مجھے بھی برداشت دے، آپ کو بھی برداشت دے. اور یہ دعا ضرور کیا کرو جو لکھی ہوئی ہے، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. بڑی پیاری دعا ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو. حضور نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے اسے سن لینا چاہیے، میرے محبوب کا یہ فرمان ہے اور قرآن کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما چکے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم. جس شخص نے اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے گرایا، یترقی فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ جب مر جائے گا تو مرتے دم سے لے کر قیامت کے حشر تک جہنم کے اندر اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی طویل ہے جس میں مختصر یہ کہ جس نے اپنے ہاتھ یا ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا، ہینگ کیا، سوئسائڈ کی، یا پھر اس نے کسی ریل کے نیچے آ کر یا دریا میں چھلانگ لگا کر یا آگ لگا کر یا کوئی ٹیبلٹ گولی نشے کی کھا کر اس نے اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کیا، تو سن لو یہ جان تمہاری نہیں، یہ جان اللہ کی ہے. ان لنفسک علیک حقا ان لعینک علیک حقا. اے لوگوں، تمہارے جسد تمہارے نہیں، اس پر تمہارا حق اللہ کا ہے، خیال کرو. یہ امانت اللہ کی طرف سے. میرے بھائی اور دوستوں، وقت بھی پورا ہو رہا ہے. ایک ہی واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ اس سے ہمیں کچھ عبرت حاصل ہو. 2 منٹ دیں، چلے آگے کہ نہ بات ختم کر دوں، 25 منٹ میں بات بھی ختم کرنی ہے. مختصر، فرزدق ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں.
میں ان کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا وہ کون تھے کیسے تھے، وہ ایک شاعر اہل بیت تھے. بہرحال وہ ان کے دادا سواد عین سواد الف عین صعصع وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں کہ جو میری زندگی کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے. کہا ضرور بتاؤ. کہا میں ایک دفعہ میرے 2 اونٹیاں گم ہو گئیں اور ان اونٹیوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں 2 اونٹوں پہ سوار ہو کے گیا. ڈھونڈتے ایک ایسے بیابان جنگل کی طرف گزر گیا جہاں پر مجھے دور سے کمکموں کی روشنی نظر آئی. میں نے کہا یقیناً میرے اونٹیاں بھی، کیونکہ اونٹیاں بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی جیسے آج کل کی مرسیڈیز گاڑیاں، سمجھے نہیں سمجھے. تو میں ان کی طرف گیا. جیسے ہی وہاں پہنچا تو لوگ ہیں جو کافی تعداد میں اکٹھے ہیں اور میں ان سے جا کے کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے بتاؤ میری اونٹیاں کا کوئی علم ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں اونٹیاں چاہیے؟ وہ کھڑی ہیں تمہاری اونٹیاں ہمارے اونٹوں کے اندر جو ایسی اٹھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آتے ہوئے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی. میں بڑا خوش ہو گیا، بڑا ہی خوش ہو گیا کہ میری اونٹیاں مجھے مل گئیں. لیکن ساتھ ہی میں نے کہا یہ کیا ہے ماجرا کہ جو تم نے ایک عورت کو رکھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد پردہ بھی ہے اور اس کو ارد گرد ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اگر بیٹی ہوگی تو ذبح کر دی جائے گی، اگر بیٹا ہوگا تو چھوڑا جائے گا. اس حال میں فرد تک کو بڑا حیرانگی ہوئی. اچھے لوگ بھی تھے ان میں کیونکہ وہ زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے. یہ صرف لڑکیوں کے نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی ذبح کر دیتے تھے. یہ بھی واقعات آتے ہیں، بتاؤں گا. تو یہاں تک کہ فرد تک نے ان سے کہا کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہو گئی. وہ جو خامن تھا، جو اس کا باپ تھا، وہ تو چہرہ اس کا غصے میں آ گیا. یہاں تک کہ وہ آیت ظاہر ہو گئی کہ جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہاری بشرا احدکم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قزیم، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے بأي ذنب قتلت. آج بھی بچیوں کے پیدا ہونے پر بعض مرتبہ اپنی بیویوں کو قتل کیا جاتا ہے یا خودکشی کر دیتی ہیں وہ عورتیں کہ جن کی بچیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. 3 بیٹیوں پر تو حضور کی شہادت ہے کہ روز قیامت میں ضامن ہوں جس نے 3 بیٹیوں کو پالا ان کی حفاظت کی. تو ایسے ہی فرزدق نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو اور یہ میری 2 اونٹیاں لے لو. انہوں نے کہا نہیں 2 اونٹیوں پر بات نہیں ہوگی، جو 2 اونٹ لے کے آئے وہ بھی دو. کہا اچھا ٹھیک ہے دیتا ہوں، لیکن جاؤں گا کیسے؟ کہا آپ کو غلام دیتے ہیں وہ وہاں پہنچا دے گا، یہ 2 اونٹ دو، 2 اونٹیاں دو، تب جا کے بیٹی دوں گا. وہ بیٹی ان کے حوالے کرتا ہے. فرض تک اس بیٹی کو لے کے آتا ہے، حضور کو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس طرح پھر اعلان کر دیا کہ جس شخص کی کوئی بیٹی ہو اور وہ اس کو قتل کرنا چاہے تو مجھے دے دے، اس کے بدلے میں 3 اونٹیاں دوں گا. میں نے اب تک 360 بچوں کی جان بچائی ہے اور ان کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل میں جو کہ کفر کی حالت میں تھا، مسلمان ہونے کی حالت میں نہیں تھا، کیا مجھے اجر ملے گا؟ حضور نے کہا یہ تھوڑا اجر ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے ایمان ملا، یہ تھوڑا اجر ہے جس کی وجہ سے تجھے ایمان کی دولت ملی. بہرحال یہ اعلان ہے کہ اہل سربت حضرات کو چاہیے کہ اس غربت کے دور میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق، خاص طور پہ عید کے موقع پر اپنی قربانیوں کے گوشت کو ادھر ادھر بھیجنے کی بجائے کسی بھی، میں نہیں کہتا کسی کا نام لیتے ہوئے، وہ اپنے گھروں میں اپنے غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں، یتیموں میں ان گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے ان کو دیں. ان کی زندگیاں آسودہ کریں، اپنے خرچے کم کر لیں، اپنے کھانے بڑھا دیں، اپنے کھانے میں پانی زیادہ ڈال دیں تاکہ آپ کے پڑوسی میں کوئی ہو جو غریب تو اس کو اپنے کھانے میں صبح شام شریک کر لیں. اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جس نے ایسا کیا اس کو کبھی بھی زندگی میں کوئی فاقہ نہیں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.